بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ واٹ آر ڈفرینٹ کائنڈز آف قتل اینڈ دیئر پنشمنٹ وین اٹ از لائبل ٹو قصاص۔ تو اس کویسچن کے جواب میں آپ نے پہلے انٹروڈکشن لکھ لینی ہے، اس کی ہیڈنگ بنانی ہے کہ اکارڈنگ ٹو اسلامک لا دیئر آر 4 کائنڈز آف قتل۔ اسلامک لا کے مطابق قتل کی 4 اقسام ہیں which have been included in PPC، جو کہ PPC میں پاکستان پینل کوڈ میں یہ چاروں قتل کی اقسام شامل کی گئی ہیں۔ The word قتل simply means the unlawful killing of a human being. It is equivalent to culpable homicide. Culpable homicide either amounts to murder، جس طرح کہ قتل عمد ہے، or does not amounts to murder as defined in section 315, 318 and 321 PPC۔ جو ٹاپک ہے اس کی جو ریلیونٹ پروویژن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سیکشنز ہیں پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 302 سے لے کر سیکشن 322 PPC تک یہ اس کو کور کرتے ہیں آج کے موضوع کو۔ تو اس کی جو ڈیفینیشن آف قتل ہے یہ بیان ہوئی ہے سیکشن 299 میں، 299 PPC۔ قتل مین کازنگ ڈیتھ آف اے پرسن۔ اب اس کی کائنڈز آپ نے لکھ دینی ہے کہ فالوئنگ آر دا ڈفرینٹ کائنڈز آف قتل۔ قتل عمد، دوسری قتل کی قسم ہے قتل شبہ عمد، اس کے بعد تیسری ہے قتل خطا، اور چوتھی اس کی قسم ہے قتل بسبب۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں قتل عمد کو۔ قتل عمد کو آج کور کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد جو ہے کہ اگلے لیکچر میں اس کی باقی اقسام کو دیکھیں گے۔ تو قتل عمد کی جو ڈیفینیشن ہے یہ بیان ہوئی ہے سیکشن 300، سیکشن 300 میں۔ Whoever with the intention of causing death or with the intention of causing bodily injury to a person by doing an act۔ اب کوئی بندہ ایک قتل کرنے کی نیت سے کسی دوسرے بندے کو اس قسم کی چوٹ پہنچاتا ہے یا ضرب لگاتا ہے اگلے بندے کو، اس کا عمل ایسا ہو which is in the ordinary course of nature is likely to cause death with the knowledge that his act is so eminently dangerous، اور اس کو علم ہے کہ اس کا جو عمل ہے وہ اتنا ایک خطرناک ہے that it must in all probability، کہ وہ ہر صورت میں ہر ممکن cause death، تو اس سے موت ہوگی، causes the death of such person، وہ اس کو قتل کر دیتا ہے، is said to commit قتل عمد۔ تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اسے کہا جائے گا کہ اس نے قتل عمد کا جرم کیا ہے۔ اس کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ آپ نے اس طرح بنانے ہیں، سیکشن 300 کو اس کے انگریڈینٹس میں آپ نے لکھ دینا ہے فالوئنگ آر دا انگریڈینٹس آف سیکشن 300۔ انٹینشن، سب سے پہلے تو اس میں انٹینشن ہوگی اور اس کے بعد اس کا ایکٹ ہوگا۔ پہلی اس کی انٹینشن دیکھ لیتے ہیں۔ ٹو کانسٹیٹیوٹ دا آفینس آف قتل عمد دیئر مسٹ بی انٹینشن ٹو کاز ڈیتھ۔ تو اس کے لیے انٹینشن کیا ہوگی کہ اس نے ایک بندے کی نیت یہ ہے کہ اس نے اگلے بندے کو مارنا ہی ہے، قتل ہی کرنا ہے۔ اور ٹو کاز باڈلی انجری آن دا پارٹ آف دا offender where the accused had to intention to cause such bodily injury as he knew to be likely to cause the victim's death۔ تو دوسرا اس نے کوئی ایسی باڈلی انجری، اس کو جسم پہ اتنی ضرب شدید لگانی ہے کہ اس کے نیت میں ہو کہ میں یہ اگر انجری اس کو لگاؤں گا بندے کو تو وہ اس کی لازماً ہر حال میں موت ہی واقع ہوگی۔ اور if he knew that his act was so eminently dangerous that it must in all probability cause death he would be guilty of قتل عمد۔ تو آگے اس کی ڈوئنگ آف ایکٹ، intention must be accompanied with doing of an act which in the
ordinary course of nature is likely to cause death, or which is so imminently dangerous that it must in all probabilities cause death. The phrase imminently dangerous deals with the cases where an act is done without any intention to kill, but with such utter disregard of consequences that there is imputable knowledge that death is an extremely likely contingency. تو اب جو ان کا جو ایکٹ ہے، ایکٹ اس طرح کا ہی ہونا ہے کہ اس بندے کو یہ بالکل معلوم ہے کہ وہ اس قسم کا عمل، اس نے پہلے نیت بنائی کہ اس بندے کو میں نے قتل کرنا ہے، اس کی انٹینشن تھی، پھر اس نے اس طرح آپ سمجھ لیں کہ ویپن اس نے اس قسم کا استعمال کیا کہ اس کو پتہ ہے کہ میں جو ویپن استعمال کر رہا ہوں اور میں جو چوٹ پہنچا رہا ہوں وکٹم کو، اس سے اس کی ہر حال میں موت ہی واقع ہونی ہے، اور وہ انٹینشنلی جب اس قسم کا وہ ایکٹ کرے گا تو اس کے رزلٹ میں جب اگلے بندے کی ڈیتھ ہو جائے گی تو یہ کہا جائے گا کہ وہ مرتکب ہوا ہے قتل عمد کا۔ اب کازنگ آف ڈیتھ اس کی تیسری ہے انگریڈینٹ ٹو کانسٹیٹیوٹ قتل عمد، دا ایکٹ مسٹ بی ریزلٹ ان کازنگ آف ڈیتھ آف این ادر پرسن۔ تو اب پی ایل ڈی 1976، پی ایل ڈی 1976، سپریم کورٹ 377 میں کیا ہولڈ ہوا ہے؟ accused can come within the mischief of this section only if death is direct result of the injury inflicted by the accused۔ آگے کیا ہے، آپ نے اس کی ہیڈنگ بنانی ہے ڈٹرمننگ فیکٹر۔ جب دیکھا جائے گا فیصلے کے وقت کہ کس طرح ڈٹرمن کیا جائے کہ اس بندے نے قتل عمد کیا ہے، تو کون سی چیزیں جو جج ہے وہ آپ نے آبزرو کرے گا اور غور کرے گا، دیکھے گا، اور وہ قتل عمد کی سزا دے گا، تو وہ یہ دیکھے گا فالوئنگ فیکٹر may be taken into consideration by the court to determine whether the accused is guilty of قتل عمد or not۔ سب سے پہلے کیا؟ manner of causing the injuries as defined by the prosecution witnesses، کہ ٹرائل کے دوران پراسیکیوشن کے گواہان نے انجریز کی جو نوعیت ہے ان کو کس طرح عدالت میں بیان کیا ہے اپنی شہادت میں۔ دوسرا دیکھے گا دی نیچر آف انجریز کارڈ، تو زخموں کی نوعیت کیا تھی جو اس ملزم نے لگائی تھی، ضربات یا جو اس نے حملہ کیا تھا، جس طریقے سے اس نے کیا تھا اس کی نیچر کیا تھی۔ دا پارٹ آف دا باڈی ویئر دے ور کارڈ، تو جسم کے کس حصے پر ضربات لگائی گئی تھی، کیا وہ وائٹل پارٹ تھا یا نان وائٹل پارٹ تھا، یہ ساری چیزیں دیکھے گی کورٹ۔ اور اس کے بعد دا ویپن یوزڈ بائی دا accused ان دا کمیشن آف offense، تو جرم کے دوران ملزم نے جو ہتھیار ہے وہ کون سے استعمال کیے ہیں، اسلحہ اس کے پاس کون سا تھا، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ دا کنڈکٹ آف دا accused، اور اس کے بعد وقوعے کے دوران ملزم کا جو ہے وہ رویہ کس قسم کا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کورٹ دیکھے گی اور اس کے بعد وہ فیصلہ دے گی کہ یہ آیا قتل عمد کا مرتکب ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ آگے ہیڈنگ ہے کہ پروف آف قتل عمد، پراسیکیوشن ہیز ٹو اسٹیبلش اٹس کیس اگینسٹ دا accused beyond the reasonable doubt, and every doubt is to be resolved in favor of the accused۔ یہ ہولڈ ہوا ہے 1994 SCMR 1614 16 پیج ہے 1994 SCMR۔ تو اس میں یہ ہولڈ ہوا ہے کہ پراسیکیوشن نے اپنا کیس بالکل شک و شبہ سے بالا تر ہو کر ثابت کرنا ہے۔ اگر کوئی اس کیس میں ڈاؤٹ ہو جائے گا،
شک ہو جائے گا تو جتنا بھی کوئی شک ہوگا اس کا فائدہ ملزم کو دیا جائے گا. تو اس کی پنشمنٹ کیا ہے؟ پنشمنٹ اس کی ہے انڈر سیکشن 302 میں whoever commits قتل عمد shall be punished with death as قصاص. دوسرا کیا ہے؟ ڈیتھ اور imprisonment for life as تعزیر having regard to the facts and circumstances of the case if the proof in either of the forms specified in section 304 is not available. تو سیکشن 304 میں بھی جو بیان ہوا ہے کہ وہ کس طرح اس کو ثابت کرنا ہے قتل عمد کو، وہ کس طرح کے پروف ہونے ہیں تب وہ سزا ملنی ہے. اگر وہ اس طرح کا پروف نہیں ہوگا تو پھر ڈیتھ اور امپریزنمنٹ فار لائف بھی ہو سکتی ہے تعزیر کے طور پر. تو اس کے بعد آگے آ گیا تیسرا کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن فار اے ٹرم which may extend to 25 years where according to the injunction of the Islam the punishment of qisas is not applicable. تو جہاں پنشمنٹ آف قصاص اپلیکیبل نہیں ہوگی ادھر پھر کیا ہوگا؟ تو اس بندے کو 25 سال کی امپریزنمنٹ کی بھی سزا دی جا سکتی ہے. اس کے بعد ہیڈنگ ہے کہ پروف آف قتل عمد لائبل ٹو قصاص انڈر سیکشن 304. پروف آف قتل عمد شیل بی ان اینی آف دا فالوئنگ فارمز. تو یہ دو فارمز ہیں، دو شکلیں ہیں جس میں قتل عمد جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے. پہلی کیا ہے؟ کنفیشن. کنفیشن یہ ہے کہ کمپیٹنٹ کورٹ کے سامنے ایک بندہ کنفیس کر لیتا ہے، وہ اقبال کر لیتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، میں نے فلاں بندے کا مرڈر کر دیا ہے. تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. دوسرا کیا ہے کہ ایویڈنس پرووائڈیڈ بائی آرٹیکل 17 آف قانون شہادت آرڈر 1984. تو آرٹیکل 17 کے مطابق اگر شہادت میسر ہو جاتی ہے اور کورٹ میں وہ دے دیتے ہیں تو پھر جو ہے قتل عمد جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا. تو کنفیشن کا کیا ہے؟ کنفیشن اکیوزڈ مسٹ میکس بیفور اے کورٹ آف کمپیٹنٹ ٹو ٹرائی دا offense a voluntary and the confession of the commission of the offense. Meaning of confession: it is not defined in PPC. کنفیشن جو ہے یہ PPC میں ڈیفائنڈ نہیں ہے. تو کیس ہے نریان سوامی ورسز ایمپرر AIR 1939 جس میں ہولڈ ہوا ہے کہ کنفیشن از اے اسٹیٹمنٹ میڈ بائی این accused which must either admit in terms the offense or at any rate substantially all the fact which constitute the offense. آگے ہے کہ بیفور کمپیٹنٹ کورٹ. تو یہ جو ہے کس طرح ہونی چاہیے کنفیشن؟ یہ کمپیٹنٹ کورٹ کے سامنے ہونے چاہیے. کنفیشن مسٹ بی میڈ بیفور اے کورٹ آف کمپیٹنٹ ٹو ٹرائی دا offense. ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن is excluded from the ambit of proof of قتل عمد liable to قصاص by section 304 PPC. تو یہ کمپیٹنٹ کورٹ کے سامنے اگر کنفیشن ہوگی تو ایڈمیسیبل ہوگی، اسی کو مانا جائے گا. ایک کنفیشن اگر پولیس کے سامنے ملزم کرتا ہے یا پرائیویٹ جگہ پر وہ کنفیشن لوگوں کے سامنے کرتا ہے تو وہ نہیں مانا جائے گا. کنفیشن وہی ہوگی اس کی جو اس نے کمپیٹنٹ کورٹ کے سامنے کرنی ہے. ٹرو اینڈ والنٹیریلی. تو کنفیشن کس طرح ہونی چاہیے؟ سچی بھی ہو اور اپنی آزاد مرضی سے ہو. دا ٹیسٹ آف ایڈمیسیبلٹی آف کنفیشن واز اٹس والنٹیرینس. دا کویسچن ایز ٹو ویدر کنفیشن واز voluntary being purely a question of fact had to be determined keeping in view the facts and circumstances of each case
and no hard and fast rule. General application could be laid down. یہ کہاں لیٹ ڈاؤن ہوا ہے؟ یہ 2003 پاکستان کریمنل لا جرنل 1212 میں. تو یہ فیکٹس دیکھے جائیں گے ہر مقدمے کے کہ کس طرح کا مقدمہ تھا، اس کے حالات واقعات کا جائزہ لے کر یہ ہر چیز کو ڈٹرمن کر کے جو ہے دیکھا جائے گا کہ آیا کہ وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ والنٹری ہے اور وہ ٹرو ہے. یہ ہر کیس کے حالات واقعات دیکھے جائیں گے، اس کا کوئی فکس جو ہے رول نہیں ہے. ایویڈنس پرووائڈیڈ ان آرٹیکل 17 آف قانون شہادت آرڈر 1984. قتل عمد liable to قصاص may be proved by the evidence as provided in article 17 of قانون شہادت آرڈر 1984.